السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ کی ایک یہودی عورت کے گھر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کی ایک آنکھ تھی اور دوسری آنکھ پیدائشی طور پر مٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دانت بھی باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس دور میں اس بچے کے متعلق کئی باتیں شروع ہو گئی اور اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا، جو کہ مدینہ کا باشندہ اور یہودی مذہب کا ماننے والا تھا۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ابن سیاد کی عمر بہت کم تھی۔ ظاہری صورت عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں اور اس کی حرکات، اس کے علاوہ جادوگری میں اس کی مہارت بھی بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہ ایک ایسی پراسرار شخصیت کا مالک تھا کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ اسے دجال تسلیم کرتے تھے۔ ناظرین، اس آدمی میں پائے جانے والی دجالی صفات کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی گمان تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس شیاطین آیا کرتے تھے جو کہ اس کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب گئے۔ اس وقت ابن سیاد کی عمر کچھ کم تھی۔ جب اس جماعت نے ابن سیاد کو کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ابن سیاد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس غیب کی کون سی چیز آتی ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دل میں ایک بات چھپاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ الدخان کی ایک آیت چھپا لی۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ چھپی ہوئی چیز دغ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھٹکار ہو تجھ پر، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حقیقی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد نامی اس عجیب و غریب شخص کی حقیقت کو دریافت کرنے کی غرض سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک باغ میں پہنچے۔ اس وقت ابن سیاد اپنے بستر پر چادر میں لپٹا ہوا تھا اور یہ شخص ایک پراسرار عمل میں مصروف تھا۔ اس کے ہونٹ نیم غنودگی کی حالت میں تھے اور عجیب و غریب منتر کو پڑھ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ رہ کر اس شخص کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے، اور اسی وقت اس کی ماں وہاں آ پہنچی۔ اپنی ماں کی طرف سے آگاہ ہونے کے بعد ابن سیاد ہوش میں آ گیا اور اس نے وہ منتر پڑھنا بند کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورت اسے خبردار نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ ابن سیاد اگرچہ پہلے یہودی تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے حج بھی ادا کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اولاد بھی ہوئی تھی اور یہ مکہ اور مدینہ میں رہا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی بعض صحابہ کرام اس سے دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایمان لانے کے باوجود بھی ابن سیاد ایسی حرکات سر انجام دیتا تھا جو اسے پراسرار بنائے رکھتی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن سیاد نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے یہ علم ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، اور اگر مجھ پر دجال بننا پیش کیا گیا تو میں اسے خوشی خوشی قبول کروں گا۔ بہرحال ابن سیاد نامی اس عجیب و غریب شخص کی حیثیت اور حقیقت اس دور میں بھی واضح نہ ہو سکی، اور آج تقریباً 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی پراسرار حقیقت پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شخص قبول اسلام کے بعد بھی کافی عرصہ تک مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہا، لیکن جب یزید کی فوج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس مقدس شہر میں ظلم و بربریت کی مثالیں رقم کی تو اسی روز ابن سیاد نامی یہ شخص مدینہ منورہ سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔
اسلام کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسمیں کھایا کرتے تھے، جبکہ بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ ابن سیاد دجال تو تھا مگر وہ دجال اکبر نہ تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 30 دجالوں میں سے ایک تھا جن کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 چھوٹے دجال نہ نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ان دجالوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اس چینل کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔